کہا جاتا ہے شمو نام کے مشہور آتش پرست جو خواجہ حسن بصری کا پڑوسی تھا، وہ 70 سال تک آگ کی پوجا کرتا رہا اور ایک دن بیمار پڑ گیا۔ کئی روز گزر گئے، عمدہ سے عمدہ علاج کروائے گئے، لیکن وہ صحت یاب نہیں ہو پائے۔ خواجہ حسن بصری تشریف لے گئے عیادت کے لیے۔ عیادت کرنے کے بعد اسے نصیحت کی کہ تم نے ایک عمر کفر و شرک میں گزار دی ہے، اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والا ہو تو اسلام قبول کر لو، شاید خدا تم پر مہربان ہو کر تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ شمو نے جواب دیا، مجھے مسلمانوں کی 3 عادتیں سخت ناپسند ہیں جن کی وجہ سے میں اسلام سے دور رہا ہوں اور ابھی تک مجھے اس میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا، تو بتا وہ کون سی ناپسندیدہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تو اسلام کا منکر ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مسلمان دنیا کو ہی برا کہتے ہیں جبکہ وہ شب و روز دنیا ہی کو تلاش کرتے ہیں اور اسی کے متوالے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ موت کا یقین کامل ہونے کے باوجود بھی موت کے لیے کوئی عملی سامان تیار نہیں کرتے، اور تیسرا یہ ہے کہ خدا کا دیدار اور آخرت کو حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں اور ہر وہ کام بھی کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے۔ خواجہ حسن بصری نے کہا، تمہاری گفتگو اچھی ہے، خدا شناس گفتگو ہے، لیکن کیا تو نے صرف ان چیزوں کی وجہ سے 70 برس تک آگ کی پوجا کی، آگ کی پرستش کی؟ لیکن جب کہ ایک مسلمان اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے لیکن اس کی توحید کا اقرار کے ساتھ رہتا ہے تو تیرا کیا خیال ہے؟ تو نے 70 برس تک آگ کی پوجا کی تو کیا تجھے آگ آگے چل کر نہیں جلائے گی؟ اور ہم نے آگ کی پرستش نہیں کی تو کیا آگ ہمیں جلا دے گی؟ یہ کہہ کر خواجہ حسن بصری نے کہا کہ ایک آگ جلائی جائے کہ اس میں حسن بصری بھی کودے گا اور شمو بھی کودے گا، دیکھتے ہیں خدا پرست کو آگ جلاتی ہے یا آگ پرست کو آگ جلاتی ہے۔ یہ دیکھ کر خواجہ حسن بصری نے فوراً آگ میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور خدا کی قدرت سے ان کے ہاتھ کو آگ کچھ نہ کر پائی۔ یہ منظر دیکھ کر شمو نے فوراً خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ سے کہا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائیے، کیا پتہ یہ میری آخری گھڑی ہے سانس کی، کیا پتہ کلمہ بھی نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے مجھے فوراً کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے کیونکہ میں نے آدھی عمر کفر و شرک میں گزار دی ہے۔ شمو نے کہا، حضرت کیا میں اگر اسلام قبول کر لوں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا، کیوں نہیں، ضرور معاف کرے گا، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں تجھے لکھ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ایک اقرار نامہ منگایا گیا اور اس میں دستخط کر دیا گیا اور نیک صالحین جو وہاں بزرگان دین بیٹھے تھے انہوں نے بھی دستخط کر دیا۔ ادھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور ادھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ خواجہ حسن بصری نے اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کھودی اور کفن پہنا کر دفن کر دیے اور اس کے ہاتھ میں اقرار نامہ تھما کر گھر آ گئے، اور پوری رات خواجہ حسن بصری کو نیند نہیں آئی۔ خدا کی بارگاہ میں نفل عبادات کرتے رہے اور دعا مانگتے رہے کہ مولا تعالیٰ میں نے ایک بندے سے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اے مولا تعالیٰ میں خود گنہگار ہوں، میں دوسرے کا ضمانت کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ مولا اگر تو میری یہ مراد پورا نہیں کرے گا تو میں محشر کے دن اسے کیسے منہ دکھاؤں گا؟ ایسے کہتے کہتے خواجہ حسن بصری کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ شمو کے سر پر ایک تاج ہے اور الگ قسم کے جنتی لباس پہنا ہوا ہے اور جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ حسن بصری نے شمو سے پوچھا کہ اے شمو بتا کیا حال ہے؟ تو شمو نے کہا کہ خدا کا میں کیسے شکر ادا کروں، اس کی تعریف و توصیف زبان پر لانے سے میں قاصر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے تمام گناہوں کو معاف فرما کر مجھے جنت کے محلات میں جگہ دیا، اپنا دیدار نصیب فرمایا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اس کے بعد
شمو نے کہا کہ اے خواجہ حسن بصری، یہ اقرار نامہ اب تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اب تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی دنیاوی، تم اس سے اب آزاد ہو جاؤ گے۔ خواجہ حسن بصری اقرار نامہ اپنے ہاتھ میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور فوراً خدا کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے، اے خدا، تو کتنا مہربان و رحیم و غفور ہے کہ تو ایک آتش پرست کو جو 70 برس تک گمراہ کرتا رہا، گمراہ و شرک میں شامل رہا، تو نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے خواجہ، تو نے ایک گمراہ کی ذمہ داری اٹھائی تھی، تو نے ایک گمراہ کو اس کے معافی کا اقرار دلایا تھا، تو ہم تجھے کیسے رسوا کر سکتے ہیں؟ خواجہ حسن بصری کے پاس ہر روز نماز فجر کے بعد جن اور پریوں کی مخلوق درس، واعظ اور نصیحت لینے کے لیے آتی ہے، اور اسی طرح وہ لوگ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو عمر قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا تو آپ نے قرآن مجید پڑھانے میں ارتکاب کیا، یعنی قرآن مجید پڑھانے میں خیانت داری کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کو بھلا دیا اور وہ روتے ہوئے خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر وہاں یہ سارا معاملہ بتاتے ہیں۔ تو خواجہ حسن بصری اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اے شخص، تو حج کو چلا جا، کیونکہ آج کل حج کے ایام چل رہے ہیں، اور جب تو حج سے واپس آنے لگے تو مسجد میں چلا جانا، وہاں محراب میں ایک آدمی سر پہ پگڑی باندھے ہوئے محراب میں بیٹھے رہیں گے، ذکر و اذکار میں ڈوبے رہیں گے، تو ان سے اس وقت تک کلام نہ کرنا جب تک وہ اپنے کاموں سے فارغ نہ ہو جائے۔ جب وہ اپنے ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے تو تھوڑی دیر بعد ایک سفید لباس والا آدمی آیا اور تمام لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر گفتگو کی، اور پھر نماز کا وقت ہوا اور وہ چلے گئے۔ پھر تمام لوگ چلے گئے، اس کے بعد وہ بزرگ وہیں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنا حاجت بتایا، انہوں نے میری باتیں سن کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ان کا آسمان کی طرف دیکھنا تھا کہ میرے بھولے ہوئے تمام قرآن مجھے بزبانی یاد آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اے شخص تجھے کس نے میرے پاس بھیجا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے خواجہ حسن بصری نے بھیجا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اے انسان، کیا تو جانتا ہے ابھی سفید لباس میں جو انسان یہاں بیٹھا نصیحت کر رہا تھا، یہ کون ہے؟ تو جانتا ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ خواجہ حسن بصری تھے جو یہاں بصرہ سے چل کر عرب میں آتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے ویسے ہی وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جس کے پاس خواجہ حسن بصری ہو اور جو یہاں آ کر امامت کرے، یعنی نماز پڑھائے تمام لوگوں کو، ان کی قسمت کا ستارہ کیا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا قافلہ جو کہ حضرت خواجہ حسن بصری کے ساتھ بیت اللہ کی حج کے لیے جا رہے تھے، جب راستے میں انہیں پیاس لگ گئی تو ایک ایسا کنواں نظر آیا جس کا پانی نیچے تھا۔ تو خواجہ حسن بصری نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تم لوگ پانی پیو۔ تو جیسے ہی خواجہ حسن بصری نماز پڑھنا شروع کیے تو پانی ابلتا ہوا اوپر آ گیا اور سب لوگ پانی کو پی کر اپنی پیاس بجھائے اور سیراب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان بزرگوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے، اور آخر میں سب لوگ کامنٹ میں آمین لکھ کر جانیے گا۔